الحمد لله والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبي آدم بين الماء والطين قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم صدق صادق المصدوق عليه الصلاة والتسليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا جد الحسن والحسين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وبارك وسلم صلاة دائما كثيرا 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 محرم الحرام 1447 ہجری آج کی ہماری آخری اور 10ویں نشست، اور پھر اس کے بعد اللہ جانے اگلے سال کیا حالات ہوں گے۔ امید قوی ہے رب کائنات سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری زندگی کو دراز فرمائے، اور آئندہ سال بھی پھر ہم ذکر حسین کے لیے اسی طرح یکجا ہو۔ قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالیٰ نے صابرین کی تعریف بیان کی ہے، جو مصیبت پہ صبر کرتے ہیں، مصیبت آنے پر شکوہ شکایت نہیں کرتے، خیلہ نہیں کرتے، نہ شکری نہیں کرتے، بلکہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ خالق کائنات نے ایسے بندوں کی تعریف بیان کی ہے۔ ایک مقام پہ فرمایا کہ ان اللہ مع الصابری، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مصیبت میں بھلے ہی کوئی ساتھ میں نہ ہو، رشتہ دار ساتھ میں نہ ہو، عزیز و اقارب ساتھ میں نہ ہو، لیکن خالق کائنات کی ذات اقدس ہر وقت ہر لمحہ اپنے بندے کے قریب ہے، اپنے بندے کی طرف وہ توجہ فرماتا ہے، اپنے بندے کے دل کے حالات کو سے بھی واقف ہوتا ہے، اور مصیبت کے وقت خاص طور پہ اللہ کا قرب زیادہ بندے سے بڑھ جاتا ہے۔ پارہ نمبر 2 ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 155، وبشر الصابرین، اور صبر کرنے والوں کو بشارت سنائیے، خوشخبری دیجیے صبر کرنے والوں کو۔ جو مصیبت پہ صبر کرتے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ کس بات کی خوشخبری ہے؟ صبر کرو گے جنت پاؤ گے، میرا قرب خاص ملے گا تمہیں، میری رضا ملیں گی، اور اس صبر کے عوض جب تم اپنے انعام و اکرام کو بروز قیامت بروز آخرت دیکھو گے تو تم حیران رہ جاؤ گے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ بندے کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا تو وہ اپنی نیکیوں کو دیکھے گا تو حیرت زدہ ہو جائے گا، بہت نیکیاں ہوں گی، بہت پہاڑ سے بھی بڑی۔ خالق کائنات کہیں گا یہ تیری نیکیاں ہیں، اور تجھے جنت میں میں نے اعلیٰ مقام تیرے لیے مقدر کر دیا ہے، جا جنت میں فلاں فلاں تیرا لیے مقام ہے، تیرے لیے یہ محلات ہے، یہ قصر ہے، یہ باغ ہے، یہ جنت کی نہریں تیرے لیے ہے۔ بندہ عرض کریں گا مولا میں نے تو اتنی عبادت کیا نہیں، اتنی عبادت تو میری ہوئی نہیں، اتنی نیکیاں میں نے کی نہیں، یہ اتنا اجر، اتنا بڑا درجہ۔ رب کائنات ارشاد فرمائیں گا کہ یہ وہ مصیبتیں اور تکلیفیں جو تجھ پر نازل ہوئی اور تو نے صبر کیا، آج اس تکلیف اور مصیبت کا عوض یہ ہے، اس کا انعام یہ ہے کہ میں تجھے ایسے انعام و اکرام سے نواز رہا ہوں۔ بندہ اس وقت کہے گا، آقا کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت کہے گا کہ اے کاش دنیا میں مجھے کوئی لمحہ سکون کا ملتا ہی نہیں، میری ساری زندگی تکلیف میں ہی گزر جاتی، تو آج اس کے لیے جو انعام و اکرام ہے اس میں اور میرے لیے اضافہ ہو جاتا۔
تب بندہ جانے گا کہ دنیا میں جو مصیبتیں بندہ اٹھاتا ہے اس کا آخرت میں کیا فائدہ ہے، ہمیشگی کی زندگی میں کیا فائدہ ہے۔ وبشر الصابرین، محبوب خوشخبری سنائیے صبر کرنے والوں کو۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے تو یہ شکایت نہیں کرتے، گلہ نہیں کرتے، آؤ فگا نہیں کرتے، روتے نہیں ہیں، ماتم نہیں کرتے، ناشکری نہیں کرتے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہے اور ہمیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آخرت کو یاد کرتے ہیں کہ کہتے ہیں یہ مصیبت کیا ہے، کوئی اہمیت نہیں اس مصیبت کی ہے، ہم تو اللہ کے لیے ہے۔ اے اللہ جب تو ہمارا ہے تو یہ مصیبت سے ہمیں کیا گھبرانا، ہمیں تو تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے، تیری ہی طرف آنا ہے۔ جب تیری ذات ہمیں میسر ہے، جب تیرا قرب خاص ہمیں میسر ہے، تو یہ مصیبت تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس آیت کے اگر حقیقی کوئی مصداق ہمیں نظر آتا ہے تو کربلا میں امام علی مقام کی ذات نظر آتی ہے۔ ایسا صبر، تاریخ میں ایسا صبر کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ نہ امام علی مقام جیسی مصیبت کسی پر آئی اور شاید نہ قیامت تک کسی پر ایسی مصیبت کا سامنا ہو رہا ہے۔ ایک مصیبت نہیں تھی، بے شمار مصیبتیں تھیں۔ اہل و عیال کو قتل ہوتے ہوئے دیکھنا، بھوک و پیاس کی شدت، بھوک سے تڑپتے ہوئے، پیاس سے تڑپتے ہوئے بچوں کو دیکھنا، خود بھی بھوکے پیاسے ہیں، بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہی نہیں کہ بھوک پیاس کی تکلیف ہے، قتل ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہی تکلیف نہیں کہ شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں، لاشوں کو کندھوں پہ اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، جانثاروں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، عزیز و اقارب کو دیکھ رہے ہیں، اپنی خود کی اولادوں کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر یہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری شہادت کے بعد کیا ہونا ہے، خواتین، ہماری اہل بیت کی خواتین کے ساتھ یہ کیا سلوک کرنے والے ہیں، اس سے بھی واقف ہے۔ زین العابدین کو بیماری کے عالم میں چھوڑ رہے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں ایک بیمار بچہ میرا کیا کرے گا، کیسی تکلیفیں اٹھائے گا، کیسی مصیبتوں کا سامنا ہے زین العابدین کو، کیسے کیسے تاثرات ہوں گے امام کے، کیا کیا خیالات گزرے ہوں گے، کیا کرب و تکلیف سے گزرے ہیں امام، اندازہ نہیں لگا سکتا کوئی۔ اور چونکہ امام علی مقام سے بہت ہی گہرا رابطہ اور تعلق رسول اللہ کا تھا، اتنا گہرا تعلق کہ آقا نے فرمایا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے، حسین کی تکلیف میری تکلیف ہے، حسین کی خوشی میری خوشی ہے، حسین کو راحت پہنچتی ہے تو مجھے راحت محسوس ہوتی ہے، حسین کو تکلیف پہنچتی ہے مجھے تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ جو کچھ تکلیف سے امام علی مقام گزر رہے تھے اس تکلیف کے گواہ رسول اللہ بھی تھے، اور وہ ساری تکالیفوں کو دیکھ بھی رہے تھے۔ آقا کربلا میں آپ کی ذات موجود تھی، بنفس نفیس موجود تھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم، خود سرکار ابھی صبر فرما رہے ہیں، اس موقع پر بھی کربلا میں آپ کی ذات موجود ہے، لیکن آپ نے اس وقت بھی دعا نہیں کی کہ اے خالق کائنات تو قادر مطلق ہے، عذاب بھیج دے ان پر اور تمام یزیدی ختم ہو جائے ایک ہی عذاب میں، میری نسل بچ جائے، میری اولادیں بچ جائے، تب بھی دعا نہیں کی آقا نے۔ کربلا میں بھی یہی دعا رہی رسول اللہ کی، پروردگار حسین کو اس امتحان میں کامیاب فرما اور حسین کے قدموں کو استقامت بخش دے، مضبوطی عطا فرما دے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اپنے گھر میں نماز ظہر ادا کر کے کہ میں نے خواب دیکھا، خواب یہ دیکھا کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، بال بکھرے ہوئے ہیں، آپ کی زلفوں میں گرد و غبار ہے، دھول اور مٹی ہے، اور ہاتھ میں ایک شیشی ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے۔ عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائے، آقا یہ کیسی کیفیت ہے، کیسی حالت ہے آپ کی، یہ شیشی کیسی، یہ گرد و غبار کیسی آپ کی زلفوں میں، آپ کے بال شریف میں؟ فرمایا انس میں ابھی کربلا سے آ رہا ہوں، اور یہ جو شیشی تو دیکھ رہا ہے اس میں میرے اہل بیت کا خون ہے، میں صبح سے اس خون کو جمع کر رہا ہوں۔ کربلا میں آقا موجود تھے، کوئی سوچ سکتا ہے ایک شیشی میں سارے شہداء کے خون کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ زیادہ اس پہ تفصیل پہ نہیں جاؤں گا، جب خواجہ غریب نواز ایک لوٹے میں آنا ساگر جمع کر سکتے ہیں تو شہداء کے خون کو ایک بوتل ایک شیشی میں جمع کرنا کون سا بعید ہے؟ یہ سرکار کا معجزہ ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے لکھا ہے مسند میں، امام بہقی نے لکھا ہے دلائل النبوہ میں،
مستند علماء نے، مستند عالموں نے لکھا ہے، امام خطیب تبریزی نے مشکات شریف میں لکھا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں ام سلمہ سے ملنے آئی، ام المومنین ام سلمہ، راویہ بھی سلمہ ہے، اور جن سے روایت بیان ہو رہی ہے ان کا بھی نام سلمہ ہے، کنیز ہے یہ حضرت ام المومنین کی۔ فرماتی ہے میں عاشورے کے دن 10 تاریخ کو آئی، دیکھا ام المومنین ام سلمہ رو رہی ہے بیٹھ کر۔ میں نے دیکھا کہ ام المومنین رو رہی ہے، عرض کیا کہ کس چیز نے آپ کو رلایا، کیا تکلیف ہے کہ آپ رو رہی ہے؟ کہا میں ابھی نماز پڑھ کے بس لیٹی تھی کہ کچھ نیند لگی، میں نے خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے زلف مبارک بکھری ہوئی تھی، بال بکھرے ہوئے تھے، لباس اطہار پر گرد و غبار تھی، مٹی تھی آپ پر، دھول تھی، پریشان تھے آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عرض کیا میرے ماں باپ قربان ہو جائے آقا یہ کیسی کیفیت ہے؟ فرمایا ابھی ابھی کربلا سے حسین کی قتل گاہ سے آ رہا ہوں، میرا بیٹا حسین قتل کر دیا گیا۔ بس اس خواب دیکھ کے میں بیدار ہوئی، اور میں نے اس شیشی کو دیکھا جو آقا نے مجھے عطا کی تھی، جس میں حسین جہاں قبر بننے والی اس جگہ کی جبریل نے مٹی لا کے دی، اور میں نے جب اس شیشی کو آج ملاحظہ کیا ہے، سلمہ تم دیکھو یہ مٹی اب مٹی نہ رہی، یہ خون میں تبدیل ہو چکی ہے، میرا نواسہ حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ اس کو امام ترمذی لائے ہیں کتاب المناقب حدیث نمبر 6181، امام حاکم نے لکھا ہے اس کو المستدرک کے اندر حدیث نمبر 6830، حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ 200، امام ابن حجر عسقلانی لائے ہیں اس کو تہذیب التہذیب جلد 2 صفحہ 356، امام سیوطی لائے ہیں اس کو شرح الصدور صفحہ نمبر 335۔ حضرت امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اعظم ابو حنیفہ کے استاد جلیل القدر تابعی فرماتے کہ عاشورے کے دن تو ہم نے بڑا عجیب و غریب معاملہ دیکھا۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ میں اس وقت بیت المقدس میں تھا، حضرت زہری کہتے ہیں، اور بیت المقدس میں جو بھی پتھر اٹھایا جاتا اس پتھر کے نیچے سے خون ابلتا تھا۔ یہ امام حسین کی شہادت کے اثرات تھے اس وقت زمانے پر۔ کہتے ہیں کہ سورج کو گہن لگا، سورج بادلوں میں چھپ گیا، اور ایسا اندھیرا چھا گیا کہ لوگ گھبرا گئے، گھروں سے باہر نکل پڑے، دن میں تارے نظر آنے لگے، اور لوگ آپس میں کہنے لگے کہ کہیں آج قیامت تو نہیں آ گئی ہے، کیونکہ قیامت کی نشانیوں میں ہے کہ 40 دن کے لیے سورج غائب ہو جائے گا۔ سورج کو ایسا گہن لگا کہ روشنی کا نام و نشان نہیں تھا، دن میں ستارے اور تارے نظر آ رہے تھے، آسمان سیاہ ہو گیا تھا پورا، اور یہاں تک کہ کچھ آوازیں رونے کی آتی تھی۔ جب غور کیا امام زہری فرماتے ہم نے دیکھا کہ وہ جنات تھے جو نوحہ کر رہے تھے، امام کی شہادت پر رو رہے تھے۔